بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم روافض کے بارے میں پڑھنا شروع کیے تھے۔ ان کی خود کی کتابوں سے بعض عبارتیں میں نے کوٹ کی تھیں جو حاشیے میں بھی دی گئی ہیں۔ تو روافض کا اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور ایسے خلیفہ ہیں کہ ان کی خلافت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بیچ میں کوئی زمانہ نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کیا بولتے ہیں، خلافت بلا فصل بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، نعوذ باللہ یہ غاصبانہ تھی۔ انہوں نے حضرت علی پر زیادتی کی اور اس خلافت کو انہوں نے حاصل کیا، حالانکہ ہزارہا دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، افضل ترین لوگ تھے۔ ان کو مال کی، حکومت کی، سیاست کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے اپنے اوپر خلافت، اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی ڈرنے والے تھے، اور اپنے آپ میں اتنا زیادہ ان کا تواضع تھا کہ خود کو سب سے کم ترین سمجھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ ان کو اس چیز کی طمع ہوگی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے اس بات کے دیے تھے، بصراحت ترتیب بتا دی تھی کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ روافض کا جو عقیدہ ہے، سب سے اہم عقیدہ ان کا یہی ہے کہ تینوں خلفاء جو ہیں وہ خلیفہ ان کو نہیں بننا چاہیے تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بننا چاہیے تھا، انہوں نے ان پہ ظلم کیا اور خود خلیفہ بنے۔ اور اسی طرح امہات المومنین کے بارے میں بھی ان کے بہت ہی بے ادبانہ عقیدے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر سمجھتے ہیں صرف 2 یا 3 صحابہ کے۔ اور اس زمانے میں بھی آپ سنیں گے بہت سارے لوگ، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہی ہوں، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آپ کو دکھ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں محفوظ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور عنایت تھی ان کے اوپر۔ حضور نے فرمایا کہ تم دامن پھیلاؤ، اور دامن انہوں نے پھیلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرما دیا جو عنایت فرمانا تھا۔ اس کے بعد ان کا حافظہ ایسا قوی ہوا کہ ان کو کوئی مات نہیں دے سکتا تھا۔ تو ہزارہ احادیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہوئے آپ کو دکھیں گے، میں میرے کان سے سنی یہ چیز۔ ہیں کون؟ نام نہاد بہت بڑے عالم دین، بہت سارے علماء ہو گئے، شیعوں میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو شیعہ بھی نہیں بولتے، آپ کو مختلف فرقوں میں یہ لوگ ملیں گے۔ لفظ یہ ایسی خرابی ہے، سنیوں میں سے بھی روافض نکل جاتے، وہابیوں میں سے بھی نکل جاتے، ہر قسم کے لوگوں میں سے نکلتے، اور ان کا دعویٰ یہ رہتا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چاہنے والے ہیں، اور وہ فضیلت والی احادیث سناتے ہیں جو حضرت علی کے بارے میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حقیقی اگر کوئی شیعہ ہے یعنی چاہنے والا ہے، اگر حضرت علی کا حقیقی کوئی چاہنے والا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت علی کو وہ عیب نہیں لگاتے جو یہ شیعہ لگاتے ہیں، جو یہ رافضی لگاتے ہیں۔ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تبرہ کیا، حضرت علی نے تقیہ کیا، حضرت علی کو یہ معلوم تھا۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ایسا کہ حضرت علی کو تینوں خلفاء کو وہ غلط سمجھتے تھے، نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، پھر بھی انہوں نے خاموش بیٹھ کر ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اس کے بعد ان کو خلافت ملی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو فضیلتیں ثابت ہیں، ہم ان فضیلتوں کو مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اگر کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھیں تو وہ اس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آتی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں پہلی صدی سے لے کے ابھی تک، آیتوں میں فضیلتیں پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر کی فضیلتیں ہیں، آپ کو غار یار کہا جاتا ہے، وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ آیتیں بن کے نازل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے چاہا کہ پردے کی آیت نازل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ ہیں مدینے کی گلیوں میں اوباش قسم کے لڑکے اور آدمی ٹھہرے ہوئے ہوتے، ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جاتی ہے، اگر آپ پردے کا حکم دے دیں تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کے تھوڑے وقفے کے بعد ہی آیتیں نازل ہو۔
تو حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں اس قسم کا ایک آدمی ہوتا تھا، نبیوں کے مطلب قریبی لوگ ہوتے تھے، ان کے صحابہ ہوتے تھے کہ وہ جو بولتے ان کی زبان پہ قرآن نازل، وہی نازل ہوتی تھی. اور فرمایا کہ میری امت میں وہ عمر ہے. حضرت عمر کی یہ شان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتماد ان پر اتنا زیادہ ظاہر فرمایا کہ ایک اپنی صاحبزادی کو نکاح میں دیا، ان کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی کو حضور نے نکاح میں دیا. اور حضرت عثمان غنی ایسا مال نچھاور کرتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، ان کو غنی کا خطاب ملا. اور اتنی محبت رسول اللہ کو ان سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنازہ لایا گیا تو حضور نے وہ جنازے کی نماز ادا نہیں کی. فرمایا کہ یہ کانا یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے. ہم ان فضیلتوں کو دیکھتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، جھوٹے قصے گھڑ کے صرف اس لیے گھڑتے ہیں کہ حضرت علی کو بڑا بتانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چاروں بڑے ہیں. چاروں خلفاء کی ہم فضیلت کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور پچھلے دروس میں بھی یہ بات آئی، میں نے آپ کو بتایا، پھر دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں الگ انداز سے. کیوں؟ تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے، بیٹھ جائے. آپ کو وہ حدیثیں سنائیں گے، حضرت علی کی فضیلت کی حدیثیں سنائیں گے، مگر فضیلت سنا کے کیا کریں گے؟ آپ کو گمراہ کریں گے. فضیلت سنائیں گے لیکن مقصد ان کا حضرت علی کی بڑائی بیان کرنا نہیں رہتا، خلفائے ثلاثہ کی تنقید کرنا رہتا، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا رہتا. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی. وہاں پہ 30 سال کی مدت ختم ہو گئی خلافت کی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ذمہ داریاں سنبھالی. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ان کا ایک عقیدہ تو واضح ہو گیا آپ کے اوپر کہ عقیدت کی آڑ میں تمام صحابہ کو، یعنی حضرت علی کی عقیدت کی آڑ میں وہ تمام صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو کافر اور منافق بھی کہتے ہیں سوائے 2-3 صحابہ کے. ان کا دوسرا عقیدہ جو ہم کل پڑھ چکے تھے، آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندے کے ساتھ اچھا کام کرے. یعنی بندے پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ پر ضروری تھا، واجب تھا کہ اللہ اس کے ساتھ یہ کام نہ کرتا، اس سے بہتر کرتا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دیتے ہیں. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک عقیدہ ہے بہت ہی خطرناک عقیدہ. وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. یعنی جو آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، اور ائمہ ہیں، خاص طور سے 12 امام جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ خطرناک عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. تو آپ کو ان عقیدوں سے بچنے اور اپنے گھر میں چھوٹے بچے، چھوٹے بچیاں، جوان لڑکے، جوان لڑکیاں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس طرح اہل حدیث ہوں یا تبلیغی جماعت ہو یا دیگر جو فرقے ہیں، ان کی بدعقیدگیاں پھیل رہی ہیں. شیعوں کا بھی بڑا زور ہے، رافضیوں کا بڑا زور ہے. وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں بولتے، جو رافضی ہوتے وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی نہیں بولتے، اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے، لیکن یہ سمجھتے کہ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت جو کامیابی دلانے والی ہے وہ ایسی محبت ہے جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. آپ علی علی پہ جھوم رہے ہیں، ہم بھی جھومتے ہیں، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی کی محبت عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کو دیکھنا عبادت ہے. احادیث سے سب ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہر سنی خوش ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذکر سے. لیکن خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہنا یہاں پہ ان کا عقیدہ بنتا ہے. تو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے لڑکے لڑکیاں 15 سال 16 سال اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں، ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی کی محبت اصل ہے، اس پہ جھومنا بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد میں اتنی بھونڈی بھونڈی باتیں بتائی جا رہی ہیں خلفائے ثلاثہ کے بارے میں. حضرت امیر معاویہ کو تو گالی وہ منہ سے نکلواتے ہیں، تینوں خلفاء کو بھی ظالم بتاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی ظالم بتاتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایسی ایسی گستاخیاں اور بے ادبیاں زبان سے نکلواتے ہیں کہ آدمی بے ادب ہو کے رہ جاتا، بے ایمان ہو کے رہ جاتا. تو شیعوں سے اور یہ روافض سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، آپ کی جن پر ذمہ داری بنتی ہے ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ اٹھنے والا خطرناک فتنہ ہے. اچھے اچھے سنی لوگوں کو میں دیکھیے، اچھے سنی لوگوں کو، یعنی بڑی اولیاء اللہ سے عقیدت ہے ان کو، درگاہوں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے نیاز وغیرہ کرتے، لیکن
مسئلہ خراب کہاں پہ ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت کا نام آ گیا تو پھر حضرت امیر معاویہ کو گالی دو، صحابی ہونا تو ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کو دیکھنا، آپ کو سننا، ایک مسلمان اس بارے میں سوچے تو بس دیوانہ ہو جائے، ایک لمحہ اگر ہماری زندگی میں وہ آ جائے نا تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے وہ لمحے پہ، لیکن ان کو قدر نہیں ہے، وہ نفوس قدسیہ، وہ مبارک ذاتیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، جنہوں نے وحی کے نزول کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے، جنہیں یہ شرف ملا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو، سوال کریں، جواب لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کو سن کر وہ لبیک یا رسول اللہ کہیں، وہ ہیں صحابہ۔ اور پھر یہ تو عام صحابہ کی بات چل رہی، ہر صحابی کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں، سابقین اولین ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، پھر بدر میں جو شہید ہوئے، شہدائے بدر ہے، بدر میں شریک ہونے والے ہیں، اور پھر احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، مختلف غزوات میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں، سب کے درجات کو بیان کیا گیا۔ پھر خلفائے راشدین کے الگ مرتبے ہیں، عشرہ مبشرہ کے الگ ہے، کاتبین وحی ہیں، اصحاب صفہ ہیں، سب عظمتوں والے، سب کی عظمتیں الگ ہیں، لیکن ان کو کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کی حدیثیں سنا کر آدمی کو ایسا گمراہ کرتے ہیں کہ اس کو اس موڑ پر لا کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کو کافر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اور خلافت کو یہ غاصبانہ خلافت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ میں کسی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں، کسی دوسری جگہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کو آپ کے شہر میں حیدرآباد میں یہ ایسے ملیں گے، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، دین کو خراب کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ چیز آپ پہلے سے سمجھائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچہ آ کے آپ سے پوچھے کہ شیعہ کیا ہے، رافضی کیا ہے۔ جب آپ کو حضرت ابو بکر کا ادب نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تصدیق کی، جب سب انکار کر رہے تھے، لوگ تو مذاق اڑا رہے تھے معراج شریف کا، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سنا، بولے کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، حضور سے بھی نہیں سنے، دوسروں سے سنے، وہ صدیق اکبر ہے، غار یار ہیں، وہ مشکل ترین گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لے کر ہجرت کی، وہ ذات کے اوپر اگر کوئی بد کلامی کر رہا ہے تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کیا پسند ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اس کا عقیدہ قبل اس کے کہ وہ عقیدہ خراب کرے، آپ آج کل جب آپ کو فرصت ملے بیٹھے بتائیں کہ یہ خرابیاں چل رہی ہیں، کیونکہ جب ان کی پکڑ میں وہ آتے ہیں تو جس طرح شیطان کے اثرات ہوتے، آصف کے اثرات میں لوگ پریشان ہوتے، بالکل اسی طرح عقیدے کی خرابی میں گرفتار ہو جاتے لوگ، پھر سنبھلنا مشکل رہتا، کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ انتہا یہ ہوتی کہ یہ بولتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبوت ملنا تھا، جبریل امین سے غلطی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اب کیا باقی رہا؟ اب کون سا ایمان باقی رہا؟ چلو صحابہ کی بات چل رہی تھی تو آیتوں کا بھی انکار ہو رہا تھا جو ان کی فضیلتوں میں آئی، احادیث کا بھی وہ انکار کر رہے تھے، منکر تھے، سب چل رہا تھا۔ اب رسول اللہ کی ذات پہ جب بات ہے کہ آپ کس وجہ سے ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، علی علی بولنے سے نہیں ہوتا، یہ ان کا علی بولنا مردود ہے، جب یہ رسول اللہ کے محبوب کو برا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ، فرمایا آدمیوں میں سے، فرمایا ابوہا، یعنی ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق سے اتنا قلبی لگاؤ، اتنی محبت تھی حضور۔ یہ حدیث وہ آپ کو نہیں سنائیں گے، آپ کو کون سی حدیث؟ اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب تھے حضرت فاطمہ الزہرا ہیں اور ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ دونوں باتیں برحق ہیں، دونوں میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں، کیونکہ رشتہ الگ ہے، ایک زوجہ کا رشتہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کا جو رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ زوجہ کا ہے، ان سے محبت الگ ہے، صاحبزادی سے محبت الگ ہے، داماد سے محبت الگ، بھائی بھی ہے نا حضرت علی، تو محبتوں کا انکار نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اور حفظ مراتب کا ان کو لحاظ ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے جو بتایا گیا ہے وہ اس کے لحاظ سے چلتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو یہ انتہائی گمراہ کن عقائد رافضیوں کے، اس سے بچنا، بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ اگر یہ بچوں کے دماغ میں یہ باتیں آ گئی ان کی، آپ پہلے سے ان کو سمجھا کے نہیں رکھے، نہیں باقی رہتا عقیدہ۔ آپ بچوں کو یہ اتنا سمجھائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب آپ اس کو لات پتھر کی پوجا کرنے والے دیکھ رہے، بچہ نہیں مانتا، کیوں؟ آپ اس کو سمجھا چکے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔
کیا ہے. اسی طرح ان عقائد کے بارے میں بھی سمجھانا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کی ذوات قدسیہ کیا چیز ہیں، صحابہ اکرام کا ادب کتنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آپ کو اگر ان کی فضیلتیں نہیں جاننا ہے، شیعوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ روافظ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی فضیلتوں کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم یہ تو جنرل ایک صحابی کی جو عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، وہ تو کریں آپ. اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی. اتنی کلیئر حدیث اب کیا ہے. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ لوگ ہیں ایسے، یہ خباثتیں ہونے والی ہے، یہ خرابیاں ہونے والی ہے. حضور نے ہر چیز بیان فرما دی، جس طرح قیامت کے آثار بیان فرما دیے، قیامت کی جو علامتیں ہیں، چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی، حضور نے بیان فرما دیا. اسی طرح فرمایا کہ باوجود یہ کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں، باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ان کی تعریفیں کی ہے، حدیث لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، آگے تک اس کو لے جایا گیا، لیکن پھر بھی لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. تو فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی. جب تو سننے والے تو یہ سوچے ہوں گے کہ گالی کون دے گا صحابہ، لیکن اس وقت بھی تھے ویسے لوگ موجود، اسی لیے تو سورہ منافقین نازل ہوئی، کلمہ پڑھتے تھے وہ. تو کیا بعید بات ہے آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں اگر ایسے لوگ ہیں، وہ زمانے میں تھے تو یہ زمانے میں تو بدرجہ اولا رہیں گے. بس عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے. خراب عقائد بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی اچھے عقیدے پر قائم رہے. جب تک آپ برائی کیا ہے بچوں کو، بڑوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بچہ چھوٹا رہتا، اس کو نہیں معلوم رہتا آگ کیا ہے، نہیں معلوم اس کو، اور پانی کیا ہے نہیں معلوم، پانی میں بھی چلے جاتا، آگ میں بھی چلے جاتا، آپ کو روکنا پڑتا. اس کو نہیں معلوم کہ ہاتھ ڈالنے سے اس کا آگ جلتا، اس کا ہاتھ جلتا، آپ روکتے اس کو. پانی ہے، آپ روکتے کہ کہیں ڈوب نہ جائے. کیوں کرتے؟ اس کو معلوم نہیں ہے آگ کی فطرت جلانے کی ہے، پانی کی فطرت ڈبانے کی ہے. کوئی چیز پڑے ہوئی ہے، آپ روکتے کہ کہیں پھسل کے نہ گر جائے. بچے کو معلوم ہے کہ چپل پہننا ہے، انہیں بڑی چپل پہن لیتا، آپ کیوں روکتے اس کو؟ انہیں بولتا چپل تو پہننے کی چیز ہے، مگر بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بڑی ہے چھوٹی ہے، انہیں گر جاتا اس سے، آپ اس کو روکتے. اس کو کھانا معلوم ہے، کھانا انہیں مٹی اٹھا کے کھا لیتا، آپ روکتے کہ نہیں مٹی یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. اس کے بعد وہ اچھی چیز کھاتا. کیڑے مکوڑے منہ میں ڈال لیتا بچہ، اس کو معلوم نہیں ہے یہ خراب چیز ہے. اس کو جب بتایا جاتا، روکا جاتا تو رکتا بچہ. تو یہی حال عقیدوں کا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور انتہائی تیزی سے بڑھنے والا یہ فتنہ ہے. ان کے دوسرے عقائد تو ان کو معلوم ہے نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے ہی حضرت علی کی محبت کے نام پہ گمراہ کرتے، اس کے بعد میں ان کی نماز بدل جاتی، ان کی اذان بدل جاتی، سب طور طریقے ان کے بدل جاتے. آپ پھر روتے بیٹھتے، کچھ نہیں ہو سکتا. سنیوں کے بچے ہاتھ سے نکل جا رہے، سنی بس روتے بیٹھ رہے، پھر ان کو سمجھانے کا انداز بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے کیسا سمجھایا جائے، پریشان ہو کے بیٹھ جا رہے ہیں بس. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عقیدہ صحیحہ پہ سب کو قائم رکھے. اس کے بعد جو عقیدہ بیان کیا کہ صفحہ نمبر 211 ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ نے نکال دیے. اب یہ عقیدہ جو ہے یہ بھی کفریہ عقیدہ ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس طرح نازل فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل اسی طرح سے موجود ہے ہمارے پاس. وہ سینہ بسینہ چل کر آیا اور لکھ کر پہنچا، مختلف طریقوں سے ہم تک وہ پہنچا ہے، جوں کا تو ہے، ایک لفظ کی بھی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جو تھا وہ ہم تک پہنچا ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ فضیلت ہے، آپ جامع قرآن ہیں، سب سے آخر میں جو قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے. آپ نے مختلف جگہ سے 7 جگہوں سے نسخے منگوائے اور اس کو ایک جگہ کیا، مختلف قراتیں تھی اس میں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نسخے کروا کر الگ الگ جگہ پر پہنچا دیے کہ سب کو اسی طریقے سے پڑھنا ہوتا. اور وہ اختلاف کیا تھا اس طرح کا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، اسی طرح ہے ملک یوم الدین. تو یہاں پہ معنی کا کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ہلکا فرق ہے لیکن کوئی بڑا فرق نہیں ہے. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ملک یوم
الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، تو دو بھی صحیح ہیں، یہ دو بھی اسی طرح اس کا نزول ہوا تھا، 7 طریقوں سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے حدیث شریف میں بصراحت حضور نے فرمایا۔ تو اختلاف اس قسم کا ہے، قراتوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن اب موجود نہیں ہے، اس میں سے بعض صورتیں یا پارے یا آیتیں یعنی ایک اچھا خاصا حصہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی نے نکال دیا، یعنی امت پر جن کا احسان ہے ان کو ہی خیانت والے بتا رہے ہیں، یہ پوری امت پر حضرت عثمان غنی کا احسان ہے، سب پریشان ہو جاتے تھے نہیں کون سی قرات کو پڑھیں کون سی نہ پڑھیں، حضرت عثمان غنی نے بہت بڑا احسان کیا ہم پر، قیامت تک آنے والوں تمام مسلمانوں پر، تو ان کے احسان کو یہ جھٹلاتے ہیں، دشمنی ایسی ہے، بغض ایسا ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے یا پھر دیگر صحابہ نے جو قرآن مجید کو جمع کرنے میں ان کا ساتھ دیے تھے انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی۔ یہ دیکھیے اصول کافی ایک کتاب کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں، عن ہشام بن سالم، ہشام بن سالم نے کہا کہ وہ کس سے، ابو عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں علیہ السلام، جھوٹی منگرت بہت ساری روایتیں رہتی، ان القرآن الذي جاء به جبرائیل یا جبریل علیہ السلام الی محمد 17,000 آیہ، کہ قرآن مجید جو حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے وہ کتنی آیتیں تھی، 17,000 آیتیں، 17,000 آیتیں ان لوگوں کے لحاظ سے۔ ابھی ان کے بہت ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں، اس کو قرآن مجید کی 6,616 آیتیں امام سیوطی کے حوالے سے بھی یہاں پہ لکھے، دیکھیے امام سیوطی کی جو کتاب ہے مشہور الاتقان، وہ علوم قرآن میں بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے، آپ اس کے لیول کو اس طرح سمجھ سکتے کہ امام سیوطی کی اس کتاب کو ماسٹرز کے لیول پہ پڑھایا جاتا، یعنی کامل التفسیر میں یہ کتاب رکھی گئی، اس ٹائپ کی کتاب ان سے پہلے کوئی بھی نہیں لکھا تھا، قرآن مجید کے مختلف علوم کو انہوں نے اس میں جمع کیا، اور اس میں کا ہر ایک چیپٹر اس لائق ہے، میں بول رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہ اس میں کا ہر چیپٹر اس لائق ہے کہ الگ سے ایک باضابطہ کتاب ہے، بہت اختصار کے ساتھ، پھر بھی 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ ان سے پہلے امام زرکشی نے لکھا، 2-3 لوگوں نے الگ الگ کتابیں لکھی، مختصر تھی، لیکن امام سیوطی نے لکھا، تو امام سیوطی کا حوالہ دے کے لکھ رہی کہ اخرج ابن طریس من طریق عثمان بن عطاء عن ابیہ عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس سے روایت فرمایا کہ جمیع آی القرآن 6,000 آیہ و600 آیہ و16 آیہ، قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں وہ 6,000 ہیں اور 600 ہیں اور اس پر 16 آیتیں۔ اتقان کا حوالہ آپ نے اس لیے دیا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ شیعوں کا عقیدہ جو ہے ان کے نزدیک 17,000 آیتیں، اب ہمارے پاس حناف ہے اور وہ کیا ہے شواف ہے، ان کے پاس کیا چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اس کو کوئی بڑا اختلاف نہیں بولتے، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے، اس کا حصہ نہیں مانتے، لیکن ان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے اور 6ویں اور 7ویں آیت جو ہے وہ ایک آیت اس کو مانتے، ہم آخری کی 2 آیتوں کو 2 مانتے ہیں نا، وہ اس کو ایک آیت مانتے، اس طرح تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن تعداد سب کے پاس تقریباً ہوئی ہے، 7 آیتیں ہمارے پاس ہے، ان کے پاس بھی 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی بولتے ہیں اس کو۔ چلیے آگے دیکھیے، مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا۔ اب یہ مصنف بتا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ قرآن کی آیتیں نکال دی، سورے نکال دیے، پارے نکال دیے، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بعد میں جب خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آیتیں جو انہوں نے نکال دیے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیتے، یعنی ان کے اعتراضات جو ہیں بے سر و پا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت ہی بھونڈے اعتراض بولتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے، یہاں پہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں حضرت کہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ رافضیوں کا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں صحابہ نے نکال دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نکالی، یہ عقیدہ بالاجماع کفر ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا تھا جوں کا توں اب بھی موجود ہے، ذرہ بھی اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوئی ہے، نہ کچھ بڑا ہے نہ کچھ گھٹا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے پچھتاتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو افسوس بھی ہوتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک حکم اللہ تعالیٰ بندوں کو دے دیتا ہے، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ ارے میں یہ نہیں، یہ حکم ان کو دینا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پچھتاتا ہے، تو یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی یقینی کفر ہے کہ خدا کو جاہل بتانا ہے، کیونکہ اس عقیدے میں یہ بات لازم آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ حکم دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوا کہ نعوذ باللہ میں یہ حکم کیوں دیا، تو یہ ان کا کفری عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہیں،
یہ بھی ان کا گمراہی کا عقیدہ ہے. یعنی بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس نیکی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب بندہ برائی کر رہا ہے تو وہ برائی کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. یعنی وہ برائی کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، اس کا خالق بندہ خود ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اچھے اور برے کام جو ہے نا، اعمال جو ہے، ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کاسب بندہ ہے، بندہ نیک عمل بھی کرتا ہے، بندہ برا عمل بھی کرتا ہے، کسب کرتا ہے اور اپنے ارادے سے اچھا یا برا کام خود اختیار کرتا ہے. لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے، معتزلہ کی طرح، کہ خالق نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ ہے اور برے اعمال کے خالق خود بندے ہیں. تو اس طرح سے کئی خداؤں کو وہ مان رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی کا اگر خالق مان رہے ہیں تو بدی کے اتنے خالق ہو گئے جتنے زمین پر انسان موجود ہیں اور جنات موجود ہیں. یعنی ہر آدمی اپنے عمل کا خالق ہو گیا ان کے لحاظ سے، نعوذ باللہ. مجوس نے دو ہی خالق مانے تھے، یزداں خالق خیر، اہرمن خالق شر. مجوس کا یہ عقیدہ ہے کہ دو خالق ہیں، نعوذ باللہ. نیکی کا خالق جو ہے اس کو یزداں بولتے، اور جو برائی کا خالق ہے اس کو اہرمن. ان کے نزدیک دو دو خالق، ان کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی، اربوں سنکھوں خالق ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ مجوس تو پھر بھی لمٹ میں تھے، یہ تو لمٹ کراس کر دیے. جتنے لوگ ہیں اتنے خالق ہیں، ہر ایک کو اپنا خود کا خدا بنا کے یہ چھوڑ دیے ہیں. اب اگلا جو عقیدہ ہے وہ وہابی کے بارے میں ہے، فرقہ وہابیہ کے بارے میں ہے. اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. بہت اہم ترین سبق تھا، آپ اس کو آگے پہنچا سکتے، دوسروں کو سنا سکتے. تو بالکل آج کا اور کل کا درس جیسے ہی ریکارڈنگ اس کی آ جائیں گی یوٹیوب پہ، آپ لوگ اس کو آگے پہنچائیے. انتہائی اہم ترین چیزیں، اچھے اچھے گھرانے اہل سنت والجماعت کے اس میں ملوث ہو جا رہے ہیں، گرفتار ہو جا رہے ہیں، نام پہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے. تو احتیاط کی ضرورت ہے، عقیدے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. پھر عقیدے سے جب آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا اس کے بعد میں پھر سنبھالے نہیں سنبھلتا، کوئی بھی اس کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اتنی گستاخیاں، اتنی بے ادبیاں آدمی کر دیتا کہ پھر پلٹ کے آنا اس کو مشکل رہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.